ساری تیاری مکمل ہے؟ اس نے اپنی اصلی اکھڑ انداز میں پوچھا۔ ہاں مگر فہد الجھا۔ اگر مگر کچھ نہیں، لیٹس گو۔ اس نے پلٹ کر علیزے کا ہاتھ تھاما اور فہد کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں آیا۔ بھابھی آپ ادھر آ جائیں۔ فلیٹ میں داخل ہو کر فہد علیزے سے مخاطب ہوا کہ سامنے ہی ان کے ہینڈ کے کچھ لوگ گواہ کی حیثیت سے شامل ہونے کے لیے حیران پریشان بیٹھے تھے۔ سنا نہیں فہد کیا بکواس کر رہا ہے؟ ٹھسکڑی علیزے کے کان میں روحان غرایا اور اسے گھسیٹتا ہوا اندر بیڈ روم میں لے گیا۔ میں آپ سے نکاح کرنے کی بجائے مرنا پسند کروں گی۔ اندر کمرے میں پہنچ کر اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے وہ زور سے چلائی۔ ٹھیک ہے، اگر نکاح نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں، جو کام رخصتی کے بعد ہوتا وہ میں ابھی کر لیتا ہوں۔ اچھا ہے، میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اسے بستر کی سمت دھکا دے کر دروازے کی طرف پلٹا اور دروازہ لاک کر کے اس کی سمت بڑھا۔ آپ غلط کر رہے ہیں۔ وہ لرز کر پیچھے ہٹی اور بیڈ سے ٹکرا کر گر پڑی۔ گرنے سے اس کا جوڑا کھل گیا تھا اور شہد رنگ دراز ریشمی بال بکھر کر اس کے نازک وجود کو چھپا گئے۔ مجھے اس مقام تک تم خود لائی ہو، اب واپسی ممکن نہیں جانا۔ وہ اس کے نازک وجود کو بغور دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور اس کو شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ اگر تم سیدھے طریقے سے مان جاتی تو ہماری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوتی، ساری رسمیں تمہارے ساتھ تمہارے پہلو میں بیٹھ کر انجوائے کرتا، تمہارے ان گورے گورے ہاتھوں پر میرے نام کی مہندی رچی ہوتی، لیکن اب اس نے علیزے کے وجود کو ایک جھٹکے سے دوپٹے سے آزاد کیا۔ پلیز، وہ سہم کر رونے لگی۔ معاف کر دیں، ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ کوئی بھلا اپنی محبت کو یوں رسوا کرتا ہے کیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ محبت؟ وہ ہنسا۔ علیزے سلیم، اب تم صرف ایک ضد اور کچھ نہیں۔ مولوی صاحب آئیں گے تو شرافت سے ہاں کر دینا، ورنہ ساری زندگی کے لیے اپنے گھر اپنے ماں باپ کو بھول جانا۔ اسے خود سے الگ کر کے سرد لہجے میں کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند منٹوں کا کھیل تھا اور علیزے کی دنیا بدل گئی۔ وہ علیزے سلیم سے علیزے روحان ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو ختم کر لے یا پھر روحان کو چاند سے مار دے، لیکن وہ نکاح کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر یوں ہوا کہ جسم ہی پتھر کا ہو گیا۔ روکا جب ایک شخص کی آواز نے مجھے، پھر یوں ہوا کہ دل کو لگن لگ گئی تیری، پھر یوں ہوا سکون کا کوئی پل نہیں ملا۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ باہر اپنے دوستوں میں گھرا اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا اور اندر علیزے کا رو رو کر برا حال تھا۔ شدت گریا سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ سرخ و سفید چہرہ اس وقت خطرناک حد تک زرد پڑ چکا تھا۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا مگر اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود اس کا پورا وجود پسینے سے تربتر تھا۔ اب میں بابا اور امی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اللہ! وہ روتے روتے اپنے حواس کھو بیٹھی تھی اور وہیں کمرے کے اکلوتے صوفے پر بیٹھے بیٹھے لڑک گئی۔ دوستوں سے فارغ ہو کر وہ فہد کو لنچ کا آرڈر کرنے کا کہہ کر اپنی جیت کے نشے میں سرشار اس کی قربت کی خواہش دل میں لیے بڑے غرفت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی صوفے پر لڑکی ہوئی علیزے کو دیکھ کر تیزی سے اس کی سمت بڑھا۔ علیزے؟ اس نے علیزے کو سیدھا کر کے اس کے گال تھپ تھپائے۔ علیزے؟ اب وہ تھوڑا پریشان ہوا اور تیزی سے بیڈ روم فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ علیزے اٹھو! وہ اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس کی گھنیری پلکوں میں لرزش پیدا ہوئی۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر بڑی آرام سے سگریٹ سلگائی اور اسے دیکھنے لگا جو اب اپنی آنکھیں کھول رہی تھی۔ علیزے بڑی مشکل سے اپنی چکراتے ہوئے سر کو تھامتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ اس کی نگاہیں سامنے دیوار سے ٹیک لگا کر سگریٹ پیتے ہوئے روحان پر پڑی جو اس پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہوئی۔ وہ تو پہلے ہی اس پر اپنا حق جتاتا تھا اور اب تو وہ اس کے نکاح میں تھی تو وہ بری طرح کپ کپا اٹھی۔ نکاح کی مبارکباد نہیں دو گی مجھے مسز؟ اس نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لگا کر اسے سائڈ پر رکھے ایش ٹرے میں بچھایا اور اس کے نزدیک آ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ پھر کیا خیال ہے مسز؟ نائٹ میں تو ابھی بہت وقت ہے، کیا ہم گولڈن ڈے منا لیں؟ اس کی بے باکی نے اسے متحوش کر دیا۔ چھوڑے مجھے، علیزے بری طرح مچلی۔ آج کے بعد میں تمہارے منہ سے چھوڑنے کا لفظ نہ سنوں۔ اس نے قراتے ہوئے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ تمہارے پاس پورے 5 منٹ ہے، اپنا حلیہ درست کر کے باہر آؤ ورنہ۔ وہ معنی خیز نظروں سے اسے سر تک پا بغور جانچتا ہوا اپنی بات ادھوری چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی علیزے نے تیزی سے قالین پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح سے خود پر لپیٹا، اپنی ہتھیلیوں سے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا اور تھکی ہارے قدموں سے اپنا چہرہ دوپٹے سے چھپاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی جہاں سامنے ہی روحان کھڑا فہد سے بات کر رہا تھا۔ چلیں، وہ اس کے نزدیک آ کر اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ اوکے فہد، ہم چلتے ہیں۔ امید ہے تم اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ روحان نے اسے ہدایت دے کر پاس کھڑی علیزے کا ہاتھ تھاما اور فلیٹ سے باہر نکل کر لفٹ کا رخ کیا۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی تھی۔ پارکنگ میں آ کر اس نے علیزے کا ہاتھ چھوڑ کر گاڑی ان لاک کر کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ گاڑی تیزی سے جانے پہنچانے راستوں سے گزرتی ہوئی گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی خاموش تھے، اپنی اپنی سوچوں میں گم۔ گھر کے پاس پہنچ کر اس نے گاڑی انیکسی کے دروازے پر روک کر اسٹیئرنگ وہیل پر انگلیاں بجانا شروع کر دی تھی۔
علیزہ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی گاڑی سے اتری اور NXT کی طرف چلی گئی۔ علیزہ کے اندر جاتے ہی اس نے تیزی سے گاڑی ریورس کی اور وہاں سے نکل گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر روتی ہوئی اوندھے منہ بستر پر گر گئی۔ کل تک وہ علیزہ سلیم تھی اور آج ایک کرب سا اس کی رگ رگ میں اترا۔ اس کا دل اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر رونے کو مچل رہا تھا۔ وہ گناہگار نہیں تھی، مگر روحان کی اس قدم نے اسے گناہگار بنا دیا تھا۔ یہ معاشرہ اتنی ترقی کرنے کے باوجود آج بھی مرد کا معاشرہ تھا۔ وہ کس کس کو پکڑ کر یقین دلاتی کہ اس نے روحان کو نہیں پھنسایا، بلکہ روحان نے اس سے انتقام لینے کی خاطر یہ سب کیا ہے۔ اس نے انکار کر کے اس کی انا کی توہین کی تھی، روحان نے اسی کا بدلہ لیا۔ علیزہ بیٹی، سلیم صاحب کی آواز سن کر اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور جلدی سے واش روم کا رخ کر کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ علیزہ، سلیم صاحب اپنے دوستوں سے مل کر واپس آ چکے تھے اور اب سیدھا اس کے کمرے میں آئے تو وہ گیلا چہرہ لیے واش روم سے نکلی۔ تم روئی ہو؟ وہ اس کا ستا ہوا چہرہ اور سرخ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر چونکے۔ نہیں بابا، وہ زبردستی حساسیت کا مظاہرہ کرتی ہوئی مسکرائی۔ منہ دھو رہی تھی تو آنکھوں میں صابن چلا گیا، اس نے بہانہ بنایا۔ بابا آپ تھک گئے ہوں گے، کچھ آرام کر لیجیے۔ اس نے جائے نماز اٹھاتے ہوئے انہیں دیکھا۔ ہاں تھک تو گیا ہوں، خیر بس آج کی رات اور رکنا ہے کہ بھائی صاحب نے اتنا اصرار کیا ہے، لیکن کل صبح پہلی گاڑی سے ہم روانہ ہو جائیں گے، تم اپنی تیاری رکھنا۔ وہ اسے ہدایت دے کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ بابا کے سامنے اس نے جھوٹ بول کر انہیں مطمئن کیا تھا کہ ان کے لیٹتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی دوبارہ ابھرنے لگی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کیسے بتائے کہ وہ علیزہ کا سر سوچ سوچ کر پھٹے جا رہا تھا۔ وہ جائے نماز بچھا کر اللہ کے دربار میں کھڑی ہو گئی تھی کہ سکون نماز میں ہی تھا۔ علیزہ کو چھوڑ کر وہ لمبی ڈرائیو پر نکل گیا تھا۔ تھک ہار کر مغرب کے بعد وہ واپس آیا۔ سامنے کچن میں شاہانہ بیگم ملازمین کو ہدایت دے رہی تھی۔ مما ایک اسٹرانگ سی کافی پلوائیں؟ وہ سر دباتے ہوئے بولا۔ تم کمرے میں چلو، فریش ہو جاؤ، میں تب تک کافی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ پیار سے اس کے نزدیک آ کر شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ مما آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ رکا۔ اسے علیزہ اور اپنے نکاح کو اپنے ڈیڈ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنی ماں کی ضرورت تھی۔ مما کی جان تم اندر چلو، میں بس 5 منٹ میں تمہارے لیے کافی اور سر درد کی گولی بھیجتی ہوں۔ آپ خود آئیے گا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شاہانہ بیگم گرم گرم بھاپ اڑاتی ہوئی کافی کا مگ اور ساتھ میں کچھ بسکٹ ٹرے میں رکھ کر اوپر روحان کے کمرے میں آئیں۔ وہ سامنے ہی چہرے پر بھلا کی سنجیدگی لیے ٹہلتے ہوئے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ مما، اس نے شاہانہ بیگم کے ہاتھ سے ٹرے لے کر سائڈ میز پر رکھی اور ان کے دونوں ہاتھ تھام کر انہیں بستر پر بٹھایا اور خود قالین پر دراز ہو کر ان کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے روحان، تم ٹھیک تو ہو؟ شاہانہ بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے چند لمحے رک کر توقف کیا کہ علیزہ سے نکاح کو پوشیدہ رکھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ ماں کو اعتماد میں لیا جائے، لیکن یہاں وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ اس کی ماں کو علیزہ سے سخت نفرت ہے، وہ بھی بلا جواز نفرت۔ مما، میں نے علیزہ سے نکاح کر لیا ہے، اس نے تو ٹوک انداز میں کہہ کر شاہانہ بیگم کے سر پر بم گرایا۔ روحان کی بات سن کر شاہانہ بیگم کا اس کے بالوں میں چلتا ہوا ہاتھ وہیں جم گیا۔ روحان، مجھے ایسے واہیات مذاق پسند نہیں۔ چند لمحوں میں خود کو سنبھالتے ہوئے انہوں نے سختی سے روحان کو لتاڑا۔ یہ مذاق نہیں ہے، میں سیریس ہوں۔ وہ اٹھا اور جیب سے نکاح نامہ نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھا۔ یہ دیکھیں۔ شاہانہ بیگم نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے نکاح نامے کو کھول کر دیکھا۔ وہ گھٹیا نیچ لڑکی، آخر پھنسا رہی ہے نا اس نے تمہیں اپنے حسن کے جال میں۔ مما آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ غلط یا صحیح، یہ اب تم سکھاؤ گے مجھے؟ وہ تیش میں آ کر کھڑی ہوئی اور نکاح نامے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے روحان کے منہ پر مارے۔ روحان، تمہیں اس نیچ لڑکی کو طلاق دینا ہوگی، انہوں نے روحان کو حکم دیا جو تعصب سے قالین پر بکھرے نکاح نامے کے ٹکڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ نو امپاسبل مما، وہ میری ہے اور میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا، وہ سختی سے بولا۔ اچھی طرح سوچ لو، ماں یا وہ لڑکی، جو بھی فیصلہ کرو مجھے 1 گھنٹے تک بتا دینا، کیونکہ میرے جیتے جی وہ لڑکی اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی، انہوں نے تلخ لہجے میں کہا۔ ان کی بات سن کر روحان نے جواب دینے کے بجائے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور غصے سے سرخ چہرہ لیے باہر نکل گیا۔ 2 منٹ بعد ہی باہر سے اس کی گاڑی کی تیزی سے ریورس ہو کر ٹائر چرچرانے کی آواز اندر تک آئی۔ روحان بہت غصے میں گھر سے نکلا تھا اور اس وقت لب بھینچے تیز رفتار سے گاڑی بنا سوچے سمجھے سڑکوں پر دوڑا رہا تھا۔ آنکھوں میں وحشت سی بھری تھی۔ کاش مجھے علیزہ سے محبت نہ ہوتی، کاش مما اس رشتے کو خوشی خوشی قبول کر لیتی۔ اس کا رواں رواں اندیکھی آنکھ میں جھلس رہا تھا۔ اس نے تو آج تک اپنی ماں کا پیار بھرا شفیق روپ دیکھا تھا، انہوں نے ہمیشہ اس کی ہر ضد کو، ہر خواہش کو پورا کیا تھا، تو آج اس نے اپنے حلقہ احباب میں پہلے کبھی کہاں علیزہ سلیم جیسی باحیا لڑکی دیکھی تھی۔ علیزہ سلیم وہ لڑکی تھی جس سے پہلے اس کا نفرت کا رشتہ استوار ہوا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اس لڑکی کو جاننے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ ایک ایسی لڑکی جس کے لیے حیا ہی سب کچھ ہو،
جو اپنے آپ کو سینت کر رکھتی ہو، مذہب کے اصولوں پر چلتی ہو، وہ جب بیوی بنے گی تو اپنے شوہر کی کس قدر وفادار ہوگی۔ اس کی زندگی میں اس کے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد کا تصور تک حرام ہوگا، اور یوں ایک باحیا باکردار بیوی پانے کے لیے وہ یہ کر گزرا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر اس میں بھی سارا قصور علیزے کا تھا۔ اگر وہ اس کے پروپوزل پر حامی بھر لیتی تو سارا قصور تمہارا ہے مس سوات، لیکن تمہاری پاک دامنی اور معصومیت کے صدقے روحان خانزادہ تمہیں معاف کرتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں علیزے کو مخاطب کیا۔ آگے جا کر ہائی وے شروع ہو رہا تھا۔ وہ واپس ٹرن کر کے ایک بار پھر شاہانہ بیگم سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا۔ وہ ماں تھی، یقیناً اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے اپنی ضد چھوڑ کر علیزے کو اپنا سکتی تھی، مگر میں ان سے کہوں گا کیا؟ اس کا ذہن اس وقت انتہائی منتشر تھا۔ وہ نازو پلا سونے کا چمچہ منہ میں لیے پیدا ہونے والا شہرت جس کی باندھی تھی، اس وقت خود کو ذہنی طور پر مفلوج سمجھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں علیزے کا سرخ و سفید چہرہ، بار حیا سے جھکی ہوئی پلکیں، شاہانہ کا غصہ ہونا، کئی مناظر گھوم رہے تھے۔ اسی کیفیت میں اسے سامنے سے نظر آتا ٹرک دکھائی نہیں دیا، اور اس کی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی اور زوردار دھماکہ ہوا اور آگے سے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ روحان سے سخت لہجے میں بات کرنے کے بعد شاہانہ بیگم کتنی ہی دیر سکتے کی کیفیت میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہیں۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا لاڈلا اکھڑ مزاج اسٹیٹس کانشیس بیٹا گاؤں کی لڑکی سے نکاح کر بیٹھا، وہ لڑکی جو انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، جس کی ماں نے ان کی بہن کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، وہ کیسے اس کی بیٹی کو اپنی بہو تسلیم کر لیتی؟ روحان کو اس نیچ لڑکی کو طلاق دینا ہوگی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی۔ ان کا ارادہ انیکسی میں جا کر علیزے کو اس کی اوقات یاد دلانے کا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتی، سلیمان صاحب اندر آئے۔ بیگم ذرا ایک کپ گرم گرم چائے تو پلائیں، انہوں نے نرمی سے کہا، اور الماری کی طرف بڑھے تھے کہ ان کا سیل فون بجا۔ الماری کا پٹ کھلا چھوڑ کر انہوں نے سائڈ میز پر رکھا فون اٹھایا۔ کوئی انجانا نمبر تھا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ لرز کر رہ گئے۔ ہم ابھی پہنچتے ہیں، انہوں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے فون بند کیا۔ سلیمان صاحب سب خیریت تو ہے؟ شاہانہ بیگم ان کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر پریشان ہوئیں اور تیزی سے ان کے نزدیک آئیں جو دل پر ہاتھ رکھے ڈھہ گئے تھے۔ روحان ایکسیڈنٹ، سول ہسپتال، وہ بمشکل بولتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ شاہانہ بیگم کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ انہوں نے جلدی سے کمرے سے باہر نکل کر انیتا اور ملازمین کو آوازیں لگائیں اور ان کی مدد سے سلیمان صاحب کو لے کر تیزی سے اسپتال کی طرف بھاگی۔ ان کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو گرتے چلے جا رہے تھے۔ ان کا بیٹا اس وقت اسپتال میں تھا اور شوہر ہوش و آواز سے بیگانہ ہو گئے تھے۔ انیتا نے ڈرائیور کو تیز گاڑی چلانے کا حکم دیا اور خود فہد روحان کے سیکرٹری کو فون کر کے سارے حالات بتائے۔ کچھ ہی دیر میں سب ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ روحان اندر آپریشن روم میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا اور سلیمان صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا، وہ بھی اندر ایمرجنسی میں تھے۔ انیتا اور فہد دونوں ہی اس وقت شاہانہ بیگم کے ساتھ کھڑے تھے۔ بہت نازک وقت تھا۔ شاہانہ بیگم کو سب کچھ اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک ڈر، ایک خوف سا ان کے اندر کنڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ آنی، انیتا نے پانی کی بوتل ان کی طرف بڑھائی۔ آنی، میں نانو اور سلیم انکل کو اطلاع کر دوں؟ ہرگز نہیں، وہ پھنکاری۔ یہ سب جو ہوا ہے اس کی ذمہ دار صرف اور صرف وہ منحوس لڑکی ہے۔ ان کے لہجے میں بلا کی نفرت تھی۔ محبت کی طبیعت میں زبردستی نہیں ہوتی۔ جسے رستہ بدلنا ہو اسے رستہ بدلنے سے، جسے حد سے نکلنا ہو اسے حد سے نکلنے سے نہ کوئی روک پایا ہے نہ کوئی روک پائے گا۔ علیزہ خاموشی سے ہاتھ پر ہاتھ رکھے انیکسی میں اپنے بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ یہ طے کر چکی تھی کہ سلیم صاحب کے آتے ہی وہ انہیں روحان کا اسے زبردستی کسی فلیٹ میں لے جا کر نکاح کرنے کا متعلق صاف صاف بتا دے گی۔ وہ اس کے پیارے بابا تھے جو اپنی بیٹی پر مکمل یقین رکھتے تھے، اس لیے بہتر یہی تھا کہ اپنے بابا سے وہ کچھ نہ چھپائے اور روحان کو بھی پتہ چلے کہ وہ کوئی یتیم یا بے سہارا نہیں جس پر وہ جب چاہے جیسے چاہے حکومت کر سکتا ہے۔ شام کے وقت اپنے دوستوں سے مل ملا کر سلیم صاحب واپس آئے تو علیزے کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر چونک گئے۔ علیزے، بابا، وہ ان کی آواز سن کر چونکی۔ السلام علیکم۔ علیزے سر پر دوپٹہ ڈالتے ہوئے بستر سے کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ باپ تھے، اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولی کہ گھر آتے ہی انہیں یوں پریشان کرنا مناسب نہیں تھا۔ چائے کو چھوڑو بیٹی، یہ بتاؤ بات کیا ہے؟ وہ بھی اس کے ہی باپ تھے۔ بابا، علیزے رو پڑی۔ کیا ہوا ہے؟ بولو گڑیا۔ سلیم صاحب پریشان ہو گئے۔ بابا، وہ سب کچھ انہیں بتانے کا فیصلہ تو کر چکی تھی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی بچی کی طرح اپنے پیارے بابا کے سینے سے لگ گئی اور رو رو کر خود پر گزری قیامت کے بارے میں بتایا، جسے سنتے ہوئے سلیم صاحب کے ماتھے کی رگیں ابھر گئیں۔ ان کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ غریب ضرور تھے، مگر ان کی بیٹی اتنی بھی ارزاں
اور بے وقت نہیں تھی کہ روحان خان زادہ جیسا بگڑا ہوا امیر زادہ اسے ڈرا دھمکا کر یوں سب سے چھپ کر زبردستی اسے اپنے نکاح میں لیتا۔ بیٹی کا باپ ہونا کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتا۔ ان کے کندھے جھک گئے، چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں تھیں۔ علیزے بیٹی، انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے کہا، چلو ابھی بھائی صاحب کے آگے یہ معاملہ رکھ کر انصاف طلب کرتے ہیں۔ وہ علیزے کے ساتھ سلیمان صاحب کے پورشن میں آئے۔ سامنے ہی بوا نماز کے انداز میں دوپٹہ سر پر لپیٹے ہاتھ میں تسبیح پکڑے دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ بھائی صاحب کہاں ہیں؟ سلیم صاحب نے بوا سے دریافت کیا۔ بڑے صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے بیگم، انہیں لے کر ہاسپٹل گئی ہیں، بوا نے آنسو صاف کرتے ہوئے انہیں اطلاع دی۔ وہ دونوں بھائی تھے، ان میں خون کا رشتہ تھا۔ سلیم صاحب کے لیے یہ وقت بہت نازک تھا، ایک طرف بیٹی کا مستقبل تھا تو دوسری طرف بڑا بھائی۔ علیزے تم یہیں رکو، میں ہاسپٹل سے ہو کر آتا ہوں۔ بابا میں بھی ساتھ چلوں گی۔ چلو۔ وہ باپ بیٹی ساری ناراضی ساری رنجشیں بھلا کر اسپتال روانہ ہو گئے۔ ہاسپٹل کی لابی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شاہانہ بیگم نڈھال سی ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی اپنے اکلوتے بیٹے اور سر کے سائیں سلیم صاحب سلیمان صاحب کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ انیتا کے پاس کھڑی تھی اور فہد کچھ دوائیں اور انجیکشن لینے نیچے فارمیسی تک گیا۔ اس سناٹے میں قدموں کی چاپ ابھری تو شاہانہ بیگم نے سر اٹھا کر دروازے کی سمت دیکھا اور وہاں سے اندر داخل ہوتے سلیم صاحب اور علیزے کو دیکھ کر ان کے چہرے پر کرختگی چھا گئی۔ بھابھی، سلیم صاحب تیزی سے ان کے نزدیک آئے۔ مر گئی تمہاری بھابھی، وہ پھنکارتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ سب کچھ برباد کر کے تمہیں سکون نہیں ملا؟ پہلے میری بہن کی جان لی اور آج؟ وہ روحان سی ہو کر بولتے بولتے رکی اور سر جھکائے کھڑی علیزے کو گھورا۔ آج تم نے اپنی بیٹی کو چارہ بنا کر میرے بیٹے اور شوہر کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ بھائی صاحب کہاں ہیں؟ سلیم صاحب نے تحمل سے کام لیتے ہوئے سوال کیا۔ انکل، بھابھی آپ میرے ساتھ آئیں۔ فہد جو دوائیں لے آیا تھا ادب سے انہیں مخاطب کرتا ہوا اپنے ساتھ ایک طرف لے گیا اور شاہانہ بیگم نخوت بھری نظروں سے انہیں یوں جاتا دیکھ کر سخت نظروں سے گھور کر واپس آئی۔ ICU کے دروازے پر آنکھیں جما کر بیٹھ گئیں، جہاں ان کا لاڈلا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ انیتا بہت دیر سے خاموش تھی۔ روحان کا ایکسیڈنٹ ہونا اس کی علیزی کے لیے دیوانگی کا واضح ثبوت تھا جو اسے بری طرح سے کھل رہا تھا۔ وہ آج کے دور کی ماڈرن لڑکی تھی جو بنا فائدے کسی کو پانی نہ پوچھے، اور یہاں تو بات روحان خانزادہ کی تھی۔ راک سٹار روحان خانزادہ، ہزاروں لاکھوں دلوں کی دھڑکن، اس کی سگی خالہ کا بیٹا۔ اگر وہ اسے مل جاتا تو پھر تو اس کی زندگی بن جاتی۔ خالہ تو پہلے ہی اس کی مٹھی میں تھی، پورا گھر اس کا ہوتا، ایک گلیمرس بھری لائف ہوتی، پر وہ روحان پر تو اس گنوار علیزے کا بھوت چڑھا ہوا تھا۔ انیتا دور کرنے پر سلیم صاحب اور فہد کے ساتھ کھڑی علیزے کو نفرت سے دیکھا۔ آنی، کچھ دیر بعد انیتا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ روحان اور انکل کو اس عجیب سے ہاسپٹل میں کیوں لائے ہیں؟ کسی اچھے پرائیویٹ اسپتال میں کیوں نہیں لے گئے؟ وہ اچھے خاصے کشادہ سے ہسپتال کو حقارت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ایکسیڈنٹ کیسز میں پولیس انوالو ہوتی ہے اور وہ سرکاری ہاسپٹل میں ہی لاتے ہیں، شاہانہ بیگم نے تحمل سے جواب دیا۔ انکل کا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کم سے کم انہیں تو اچھے ہاسپٹل لے جانا چاہیے تھا۔ انیتا نے اعتراض کیا تو وہ خاموش رہیں کہ انیتا سے الجھنا سر پھوڑنے کے مترادف تھا۔ میں گھر جا رہی ہوں، کچھ منگوانا ہے تو بتا دیں، اس نے اکتا کر کہا۔ گھر کیوں؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اپنی بھانجی کو دیکھا۔ یہاں خالی بیٹھ کر کیا کروں؟ اور اب آپ کی سو کاٹ بہو آ گئی ہے تو میرا یہاں کیا کام؟ انیتا نے خفیف سا طنز کیا۔ نہیں ہے وہ میری بہو، شاہانہ بیگم نے سختی سے تردید کی۔ چلے دیکھتے ہیں، آپ کو کچھ چاہیے ہو تو فون کر دیجیے گا، میں رات میں چکر لگاؤں گی تو لیتی آؤں گی۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ انیتا، شاہانہ بیگم نے اسے گھر کا، خاموشی سے بیٹھو، ابھی تمہارے انکل کو ہوش آتا ہی ہوگا اور تم یہاں نہیں ہوگی تو وہ کیا سوچیں گے؟ اور پھر اس سرکاری ہاسپٹل سے انہیں کسی اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی شفٹ کرنا ہے۔ وہ سر ہلاتی ہوئی خود پہ جبر کر کے واپس بینچ پر بیٹھ گئی، بیٹھ کر اپنا سیل فون کھول کر مصروف ہو گئی۔ روحان کے حادثے کی خبر سن کر انکل کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ ابھی اندر انٹینسو کیئر میں ہیں، آپ دعا کریں۔ فہد نے مناسب الفاظ میں سلیم صاحب کو سب بتا دیا تھا۔ یا اللہ، وہ بس خدا کو یاد کر کے رہ گئے کہ عزیز بھائی اور بھتیجا دونوں ہی اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر علیزے پاس سے گزرتے ہوئے ڈیوٹی ڈاکٹر علیزے کو دیکھ کر رکے۔ آج آپ کی ڈیوٹی ہے؟ مجھے لگا آپ اپنی ہاؤس ڈراپ اپنے گاؤں کے نزدیک کرنے جا چکی ہیں۔ ویل، اگر آپ جوائن کر رہی ہیں تو اٹس گڈ۔ ڈاکٹر عبدان اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ علیزے بیٹی، تم انہیں جانتی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ انکار کر کے انہیں اپنی موجودگی کی وجہ بتاتی، سلیم صاحب نے پوچھا۔ جی ابو، یہ میرے سینئر ہیں اور میں ادھر ہی ہاؤس جاب کے لیے اپوائنٹ ہوئی ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔
علیزہ بیٹی تم تو ڈاکٹر ہو اور تمہارا کالج تو اسی سول اسپتال سے معلق ہے، تو تمہیں تو اندر جانے سے نہیں روکیں گے، تم جا کر بھائی صاحب اور روحان کو دیکھ کر آؤ، سب ٹھیک تو ہے، تھوڑی تسلی تو ہو، سلیم صاحب نے پریشانی سے کہا۔ ابو میں ایسے کیسے؟ بول جی انکل، عزیز ہماری بہت برائٹ اسٹوڈنٹ ہے، یہ اندر جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر علیزہ آپ اسٹاف روم سے کوٹ لے لیجیے اور اندر آ جائیں۔ ڈاکٹر عبدان نرمی سے بولے تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اسٹاف روم کی طرف بڑھ گئی۔ ڈاکٹر عبدان اس کے سینئر تھے اور انہیں اپنی یہ سنجیدہ سی کم گو ہونہار اسٹوڈنٹ بہت پسند تھی۔ کیا آپ کا کوئی مریض ایڈمٹ ہے؟ علیزہ کے جانے کے بعد ڈاکٹر عبدان نے سلیم صاحب سے سوال کیا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر انہیں تفصیل بتانے لگی۔ سنگر روحان کا تو بہت خطرناک حادثہ ہوا ہے، اللہ رحم کرے، آپ لوگ دعا کریں، اور ان کے والد کے بارے میں جان کر بھی افسوس ہوا، پر آپ فکر مت کریں، بس دعا کریں کہ دعا میں بہت تاثیر ہوتی ہے، ڈاکٹر عبدان نے نرمی سے کہا۔ روحان کو ایمرجنسی میں انہوں نے بھی دیکھا تھا۔ سلیم صاحب آپ کی بیٹی ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو جب تک وہ یہاں ہے ہمارا ہاسپٹل جوائن کر سکتی ہیں، روحان کو تو ٹھیک ہونے میں مہینوں لگیں گے۔ اچھا ہے علیزہ کا بھی اس وقت میں ہاؤس جاب کا دورانیہ شروع ہو جائے گا۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد ڈاکٹر عبدان نے صلاح دی تو وہ بس سر ہلا کر رہ گئے۔ علیزہ اسٹاف روم میں داخل ہوئی تو اس کی 2 کلاس فیلو نائٹ شفٹ میں ادھر ہی موجود تھیں۔ ان سے مل کر وہ کوٹ پہن کر پہلے سلیمان صاحب کو چیک کرنے گئی، پھر وہاں سے نکل کر کریٹیکل کیئر کی طرف بڑھی۔ 24 گھنٹے بعد سلیمان صاحب کی طبیعت سنبھل گئی تھی اور انہیں کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے روحان کے بارے میں پوچھا۔ انکل روحان تو ابھی انیتا انہیں ان کی سیریس حالت کے بارے میں بتانے ہی لگی تھی کہ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر کے سفید مخصوص کوٹ ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لیے علیزہ سلیم اندر آئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں اب آپ؟ وہ سیدھا سلیمان صاحب کے پاس آئی۔ 24 گھنٹے سے وہ اسپتال میں تھی، جہاں ایک طرف روحان ICU میں تھا تو دوسری طرف اس کے تایا ابو کی اینجیوگرافی کی گئی تھی۔ تایا ابو آپ پریشان مت ہو، روحان ٹھیک ہے، اسی ہاسپٹل میں ہے، مگر ابھی انہیں نیند کا انجیکشن دیا ہے، اس لیے آپ سے ملنے نہیں آ سکتے۔ وہ رسان سے ان کی ہارٹ بیٹ چیک کرتی ہوئی بولی۔ انیتا اور شاہانہ بیگم تو سکتے سے اس کا یہ روپ دیکھ رہے تھے۔ تم یہاں کیسے؟ ڈاکٹر عبدان کہاں ہیں؟ خود پر قابو پا کر شاہانہ بیگم نے سوال کیا۔ تائی امی ڈاکٹر عبدان ادھر ہی ہیں اور میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں، اس نے نرمی سے جواب دیا ہی تھا کہ مصروف سی۔ ڈاکٹر عبدان نرس کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر علیزہ پیشنٹ کی رپورٹ۔ وہ علیزہ کے ساتھ سلیمان صاحب کی طبیعت ڈسکس کرنے لگی، پھر نرس کو کچھ ہدایت دے کر وہ علیزہ کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ سلیم، سلیمان صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کو پکارا۔ جی بھائی صاحب، وہ تیزی سے آگے ہوئے۔ علیزہ میری بیٹی ہے، اسے لے کر مت جانا، بڑی مشکل سے وہ بولے۔ وہ آپ کی ہی بیٹی ہے بھائی صاحب، اور وہ کہیں نہیں جا رہی، آپ پہلے ٹھیک ہو جائیں پھر بات کریں گے۔ سلیم صاحب نے انہیں تسلی تو دے دی، پر ان کے چہرے پر تفکرات کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ 3 دن ہو چکے تھے، سلیمان صاحب کی طبیعت سنبھل گئی تھی، انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، پر روحان خانزادہ ابھی تک دنیا جہان سے بے خبر ICU میں مشینوں میں جکڑا زندگی اور موت کے درمیان جھول رہا تھا۔ اس کی اس حالت نے شاہانہ بیگم کا سارا کروفر ختم کر دیا۔ وہ ماں تھیں اور اپنے اکلوتے بیٹے کو ایسی حالت میں دیکھ کر ان کا وجود نڈھال ہو چکا تھا۔ طاہرہ بیگم کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی اور وہ اپنا سب کام چھوڑ کر پہلی فلائٹ سے پہنچ چکی تھیں اور اب ہاتھوں میں تسبیح لے سکتے کی کیفیت میں ICU کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے لبوں پر بس روحان خانزادہ کی سلامتی کے لیے دعائیں ہی دعائیں تھیں۔ روحان کی حالت بہت نازک تھی اور اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے کسی پرائیویٹ اسپتال میں شفٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ شفٹنگ ممکن نہیں تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی ساکت سی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک کونے پر سلیم صاحب بھی موجود تھے۔ سلیمان صاحب گھر پر تھے اور ان کے پاس نرس کے ساتھ ساتھ انیتا اور فہد بھی تھی۔ نانو، علیزہ جو ابھی ICU سے اس سنگدل کو دیکھ کر نکلی تھی، اس نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں مخاطب کیا۔ وہ کیسا ہے؟ طاہرہ نانو کے سوال پر شاہانہ بیگم کا رواں کان بن گیا تھا۔ نانو، ان کا حادثہ بہت خطرناک ہوا تھا، بازو اور گردن کی ہڈی فریکچر ہے، سر پر بھی چوٹ آئی ہے، وہ تو اللہ کا کرم ہوا ہے کہ ان کی جان بچ گئی، ان کی گاڑی میں آگ نہیں لگی تھی، ورنہ ٹرک ڈرائیور تو موقع پر ہی۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ مجھے میری روحان کو دیکھنا ہے، 3 دن ہو گئے، یہ ڈاکٹر اس سے ملنے کیوں نہیں دے رہے؟ شاہانہ بیگم رونے لگی۔ تائی امی بس کچھ دیر انتظار کر لیں، امید ہے آج شام تک انہیں ہوش آ جائے گا تو پھر انہیں کمرے میں شفٹ کر دیں گے، وہ اپنے ازلی نرم انداز میں بولی۔ میرا روحان ٹھیک تو ہے نا؟ کہیں تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ یہ ڈاکٹر اس سے ملنے کیوں نہیں دے رہے؟ ان کے لہجے میں ہزار خدشات تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اب خطرے سے باہر ہیں، خون بہت بہہ گیا تھا اور ابھی زخم گہرے ہیں، ڈاکٹر پر امید ہے کہ انہیں آج ہوش آ جائے گا، آپ بس دعا کریں۔ انہیں تسلی دے کر واپس ایمرجنسی وارڈ کی طرف چلی گئی، جہاں اس کی ڈیوٹی ڈاکٹر عبدان نے لگوائی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی۔
علیزے کی ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی پر وہ ابھی بھی ہسپتال میں موجود تھی۔ 3 دن سے وہ گھر نہیں گئی تھی، بس اسٹاف روم میں تھوڑا بہت اس نے آرام کیا۔ ابھی بھی وہ اسٹاف روم سے نماز پڑھ کر نکلی اور ڈیوٹی ڈاکٹر سے اجازت لے کر دبے پاؤں ICU میں آئی، جہاں سامنے ہی مشینوں میں جکڑا روحان خانزادہ موجود تھا۔ وہ نزدیک آئی اور غور سے بے ہوش روحان کو دیکھنے لگی، جس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ہارٹ مانیٹر مشین کے تار خراشوں اور پٹیوں میں جکڑے سینے پر لگے ہوئے تھے، ماتھے پر پٹی، چہرے سمیت پورے جسم پر خراشیں، چوٹیں، نیل کے نشانات۔ علیزے کو اپنے اندر ایک سناٹا سا اترتا محسوس ہوا۔ یہ شخص جس نے اس کی زندگی مشکل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جس کے پاس اس کے لیے سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں تھا، جو اسے گاؤں کے گوار سمجھتا تھا، جس نے اس کے میڈیکل کے ان 4 سالوں کی پڑھائی کو ایک اذیت ناک وقت بنا دیا تھا، جس نے اسے کبھی درخود نہ جانا تھا، آج وہ اس کے سامنے زخمی پڑا تھا۔ پر وہ کیوں اس کی تکلیف پر افسردہ تھی؟ کیوں؟ اس کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، بس اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے زندگی رک سی گئی۔ وہ ساکت سی کھڑی اس مغرور انسان کو دیکھے جا رہی تھی کہ مشینوں میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ اسے ہوش آیا۔ وہ ڈاکٹرز کو انفارم کر کے جیسے آئی تھی ویسے ہی پلٹ گئی۔ روحان خانزادہ کو ہوش آ گیا تھا۔ اللہ نے اسے ایک نئی زندگی بخش دی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ روحان خانزادہ کی ایکسیڈنٹ کی خبریں تمام اخبارات اور TV چینل پر نشر ہو چکی تھیں۔ کئی صحافی اسپتال کے چکر بھی لگا رہے تھے، لیکن فہد کے انتظامات کی وجہ سے کوئی بھی فیملی تک نہیں پہنچ پایا۔ ممی میں گھر پہنچ گئی ہوں۔ فلائٹ ٹھیک تھی؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ سب ٹھیک تھا ممی، بس اب تھوڑی دیر سوں گی اور شام آپ کے گھر آنے تک میں آپ کو فریش ملوں گی۔ سیل فون کانوں سے لگائے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ سائڈ پر رکھی اسٹڈی ٹیبل پر اس نے اپنا فون اور بیگ رکھا اور شاور لے کر فریش ہونے کا ارادہ کرتی ہوئی واش روم کا رخ کیا۔ سادہ سی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتی ہوئی وہ کمرے میں آئی۔ انٹرکام اٹھا کر ملازمہ کو چائے کے ساتھ سینڈوچ لانے کی ہدایت کی اور پھر تولیہ ایک طرف رکھ کر اس نے ریموٹ اٹھا کر پہلے TV آن کیا، پھر برش اٹھایا اور بالوں کو سلجھاتے ہوئے TV دیکھنے لگی۔ بریکنگ نیوز: مشہور راک سٹار روحان خانزادہ کو ہوش آ گیا ہے۔ پروگرام کے نیچے چلتی سلائڈز کو دیکھ کر وہ ہوئی برش ایک طرف پٹک کر وہ اٹھی، حیران ہوئی اور میز پر سے اپنا فون اٹھا کر نیٹ پر روحان خانزادہ کا نام ڈال کر براؤزنگ کرنے لگی۔ جلد ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ روحان کا خطرناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ وہ فون ہاتھ میں لیے TV پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ اس کا دماغ سازشی تانے بانے بن رہا تھا۔ سوری علیزے، میرے لیے میرے بھائی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ میرا بھائی تم سے محبت کرتا ہے اور میں اسے اس کی محبت دلا کر رہوں گی، حورب شہباز بڑبڑائی۔ روحان ابھی سرکاری ہسپتال میں تھا، جہاں پیسے دے کر بڑے سے بڑا کام ہو جاتا۔ اس سے پہلے کہ اس کی طبیعت سنبھل جائے اور اس کے گھر والے اسے پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کر دیں، مجھے فوراً کچھ کرنا ہوگا، کوئی چال چلنا ہوگی، ایسی چال جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اور علیزے خود روحان خانزادہ سے طلاق لے لے۔ وہ حورب شہباز تھی، اپنے بھائی حمزہ شہباز کی دیوانی، جو علیزے کی زندگی کے ایک ایک پل سے آگاہ تھی۔ وہ روحان اور علیزے کی زبردستی کے نکاح سے بھی واقف تھی۔ روحان خانزادہ کے پرائیویٹ روم میں اس وقت سارا گھرانہ موجود تھا اور ابھی بھی نیم بے ہوش۔ سلیمان صاحب کی طبیعت تو اس کے ہوش میں آنے کی خبر سن کر ہی سنبھل گئی تھی۔ طاہرہ نانو اس کا صدقہ اتار رہی تھی اور شاہانہ بیگم نے تمام اسٹاف میں فہد کے ذریعے رقم تقسیم کروائی تھی۔ علیزہ تو پہلے ہی اس کو ہوش میں آتے دیکھ کر گھر چلی گئی تھی۔ یہ ابھی دوائیوں کے زیر اثر سوتے رہیں گے، انہیں زیادہ ڈسٹرب نہ کیا جائے، ڈیوٹی ڈاکٹر نے ان سب کو ہدایت دی۔ کچھ دیر بعد فہد نے زبردستی ان سب کو گھر بھیج دیا۔ 3 دنوں سے کسی نے بھی ڈھنگ سے کھانا پینا تو کچھ آرام تک نہیں کیا تھا۔ صبح علیزہ ڈیوٹی پر آئی تو ڈاکٹر عبدان نے اسے آفس میں بلا کر اس کی ڈیوٹی ایمرجنسی وارڈ سے ہٹا کر پرائیویٹ وارڈز میں لگا دی۔ یہ سب انہوں نے سلیمان صاحب کی درخواست پر کیا تھا، جس سے علیزہ ناواقف تھی اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم پرائیویٹ وارڈز کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں وہ دشمن جاں موجود تھا۔